الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آپ لوگوں کے سامنے 21واں پارہ سورہ لقمان کی ابتدائی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا، اس لیے الف لام میم کا معنی کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں الف لام را، نون، قاف، طٰہٰ، یاسین وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہوا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے کتنے سادے الفاظ میں کئی ایک باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کلام پاک کی یہ بات بیان فرمایا کہ کلام پاک حکمت والی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے کلام پاک کو نازل کیا، اللہ رب العالمین خود حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کو نازل کیا، یہ کتاب ایسی ہے، حکمت والی کتاب ہے۔ اگر ہم لوگ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں حکمت کی بھرپور چیزیں موجود ہیں، اور جو کلام پاک کو پڑھے گا ترجمے کے ساتھ، اس کو سمجھے گا، ساتھ ساتھ میں وہ بھی حکیم ہو جائے گا، کیونکہ کلام پاک میں دو ہی چیز رہے گی، یا تو اللہ رب العالمین کسی چیز کے کرنے کا حکم دے گا، یا تو اللہ رب العالمین کسی چیز سے روکتا ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ تو انسان کے لیے کلام پاک میں یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ کلام پاک تو ویسی پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، محسنین لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کلام پاک پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، لیکن اس رحمت سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ محسنین نیک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے محسنین لوگوں کا تذکرہ کیا کہ محسنین کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا کہ اچھے لوگ کون ہیں۔ پہلی کوالٹی یہ بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ پہلی کوالٹی ان کے اندر ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور دوسری کوالٹی کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کا مال نصاب تک پہنچ جا رہا ہے تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور تیسری کوالٹی کیا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ یہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، ٹھوس یقین رکھتے ہیں، شک و تردد کے یہ شکار نہیں ہے کہ معلوم نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں، ایک دم ٹھوس مکمل یقین رکھتے ہیں قیامت پر۔ تو یہ تین کوالٹی ہوئی محسنین کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی صورت کے آگے چل کر کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، ہم نے آسمان کو بغیر کھمبے کے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو بغیر کھمبے کے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں اس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی وسعت ہے اس کے اندر کہ آج تک کوئی جان نہیں سکا کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کو تہبتے پیدا کیا ہے۔ ایک آسمان
اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا آسمان، اس کے اوپر چوتھا آسمان، اس کے اوپر پانچواں آسمان، اس کے اوپر چھٹا آسمان، اس کے اوپر ساتواں آسمان۔ ایک آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے 7 آسمان کو پیدا کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے بغیر کھمبے کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، میں نے بغیر کھمبے کے پیدا کیا ہے، اس میں انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھیے اتنی بڑی چیز کو میں نے پیدا کیا ہے تو عبادت میری ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمل ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، ہم نے زمین کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد میں اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین ہلنے نہ لگے، یہ زمین جو ہے جنبش نہ کرے، یہ زمین اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ زمین کو پیدا کیا اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، 7 زمینیں پیدا کی اللہ رب العالمین نے۔ جو ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو رکھ دیا۔ کیوں پہاڑ کو رکھ دیا ہے؟ تاکہ زمین جو ہیلے نہ، زمین جو ہے برقرار رہے، سکون کے ساتھ انسان جو ہے وہاں اپنی زمین سے جو ہے راستے وغیرہ بھی بنا سکے، ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتے، ایک ایریے سے دوسرے ایریے تک بھی جا سکتے۔ زمین کو اللہ رب العالمین نے قرار گاہ بنایا، کس چیز سے؟ یہ پہاڑ کو رکھ کر کے۔ اگر پہاڑ نہیں رکھتا تو یہ زمین ہلتی جلتی رہتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے پہاڑ کو رکھ دیا۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے تمام قسم کے جانداروں کو اس زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اس میں انسان بھی ہے، اس میں چرند پرند بھی ہے، اس میں حیوان بھی ہے، تمام قسم کے جانداروں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے زمین کے اندر پھیلا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پانی کو ہم نے نازل کیا، پھر پانی کو نازل کرنے کے بعد میں ہم نے اس سے ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے۔ یہ بارش ہوئی تو اس بارش کے ذریعے سے جو ہے زمین کی پیداوار ہوئی، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ ہر قسم کے نفیس جوڑوں کو ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگایا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ یہ تمام چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، یعنی آسمان کو میں نے پیدا کیا، زمین کو میں نے پیدا کیا، پہاڑ کو میں نے پیدا کیا، زمین کے اندر تمام چیزوں کو میں نے بسایا، آسمان سے بارش میں نازل کرتا ہوں، زمین سے تمام چیزوں کو میں اگاتا ہوں، یہ میری پیدائش ہے، اس کو میں نے پیدا کیا۔ ھذا خلق اللہ، یہ میری پیدائش ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو میرے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، میرے علاوہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، میرے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، میرے ساتھ جس کو تم عبادت میں لا کر کے شریک کرتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ان کی بھی کوئی پیدائش میں کوئی چیز دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا چیز پیدا کیا، آسمان میں کون سی چیز پیدا کی، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مشرک کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی کے یہ شکار ہے۔ جتنی چیزوں کو پیدا کرنے والا جب اللہ رب العالمین ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی سورت کے اندر، سورہ لقمان کے اندر آگے چل کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، اس نصیحتوں کی بات کو اللہ رب العالمین نقل کر رہا ہے آگے چل کر کے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اس سے معلوم ہوا اس جملے سے کہ اگر اپنے بیٹوں سے بھی مخاطب ہونا ہو تو اچھے انداز میں مخاطب ہوا کرو، اپنے بیٹوں سے گفتگو کرنی ہو تو ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ اگر ہم لوگ اپنے بیٹوں سے اچھے انداز میں گفتگو کریں گے، پیارے لہجے میں گفتگو کریں گے، اچھی زبان استعمال کریں گے تو ہماری باتیں ان کے دلوں کے اندر پیوست ہوں گی، ان کے دلوں کے اندر جا کر کے بیٹھ جائیں گی۔ لیکن ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ کچھ ہی کیسا ہی الفاظ استعمال کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے بیٹے مانیں گے، لیکن جب ہمارے بیٹے ہماری عمر کے ہو جائیں گے تو اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیں گے۔ جیسے ہی سوال کرو گے الٹا سیدھا، ویسے الٹا سیدھا جواب بھی پاؤ گے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں کچھ نصیحت کر رہا ہوں، اس نصیحت کو سنو۔
اگر تم کوئی اچھائی کا کام کرو یا برائی کا کام کرو، تم کتنا بھی چھپ کر کے کرو، رائی کے دانے کے برابر میں، رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی اچھائی کا کام کرو یا برائی کا کام کرو، کتنا بھی چھپ کر کے کرو، چاہے تم چٹان میں جا کر کے کرو، چاہے جا کر کے آسمان میں کرو، چاہے جا کر کے زمین میں کرو، کہیں بھی چلے جاؤ، یاتی بہا اللہ، اے میرے پیارے بیٹے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری اچھائی کو، تمہاری برائی کو سامنے رکھ دے گا۔ یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اس نصیحت کو اللہ رب العالمین نقل بھی کر رہا ہے۔ اور آگے لقمان علیہ السلام کہہ رہے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک بھی ہے، خبردار ہے۔ کہیں بھی چھپ کر کے کرو، اعلانیہ کرو، کچھ بھی کرو، اے میرے پیارے بیٹے، تم کچھ بھی کرو گے اللہ رب العالمین قیامت کے دن لے کر کے تمہارے نیکیوں کو، برائیوں کو لے آئے گا۔ تو جہاں تک ہو سکے میرے پیارے بیٹے، تم اچھے کام کرنا، برے کام مت کرنا، برے کام سے بچتے رہنا۔ یہ جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بر برائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اور اس کی برائیوں کو دکھا دے گا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو آگے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم لوگوں کو نیکی کا کام کا حکم دیتے رہنا۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم خود نیکی کا کام کرنا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم خود برائی سے بچتے رہنا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ اے میرے پیارے بیٹے، جب تم یہ کام کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں ان کی طرف سے مصیبتیں بھی آئیں گی، ان کی طرف سے تمہیں پریشانی بھی آئے گی۔ اس پریشانی کو تمہیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ پریشانی تم خدہ پیشانی سے جھیل لینا، کیونکہ یہ پریشانی تم کو آئے گی ہی آئے گی۔ جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمام لوگ جو ہے آپ کی بات مان لیں۔ کچھ لوگ آپ کی بات مانیں گے تو بہت سے لوگ آپ کے مخالفین بھی پیدا ہو جائیں گے۔ جب آپ کے مخالفین پیدا ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور کہا ان ذالک من عزم الامور، یہ کام بڑے بڑے اہم معاملات میں سے ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آگے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے پیارے بیٹے، تم اپنے منہ کو لوگوں سے پھلا کر کے مت پھلانا، لوگوں سے اپنے منہ کو مت پھلانا، یعنی غصے میں رہ کر کے زندگی مت گزارنا، لوگوں سے کٹ مت جانا، لوگوں سے منہ پھلا کر کے مت رہنا، بلکہ ان کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو اس پریشانی و مصیبت کو تم ختم کر دینا۔ اپنے دل کے اندر کوئی ملال مت رکھنا کہ یہ دل کے اندر ملال رکھ کر کے، اپنے دل کے اندر کینہ کپٹ بغض و حسد رکھ کر کے لوگوں سے منہ پھلاتے ہوئے زندگی گزارنا، بلکہ معاف کر دینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے اپنے منہ کو پھلا کر کے مت گھومنا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تم زمین میں اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو زمین میں اکڑ کر کے چلتے ہیں یہ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العالمین شیخی خور کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو زمین میں اکڑ کر کے چلتے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں وقصد فی مشیک، اے میرے پیارے بیٹے، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ تم اتنا دھیرے دھیرے چلنا کہ لگے کہ تم بیمار ہو، تمہارے چلنے سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ تم بیمار ہو، اتنا دھیرے دھیرے چل رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم اتنی تیزی کے ساتھ مت چلنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہو سکے۔
بلکہ تم میانہ روی کے ساتھ چلنا، تم میانہ روی اپنی چال میں رکھو، یعنی میڈیم سائز کی چال چلو، نہ بہت تیزی کے ساتھ چلنا اور نہ بہت دھیرے دھیرے چلنا، بلکہ میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، تم چیخنا چلانا مت، تمہیں چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی آواز کو میانہ روی رکھنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو جو ہے پست ہی رکھنا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، لقمان علیہ السلام کہہ رہے کہ اونچی آواز کوئی بہت اچھی آواز نہیں ہے، کیونکہ اونچی آواز میں گدھے بولتے ہیں، اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سے سب سے بدترین آواز گدھوں کی ہے۔ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرنا، کیونکہ چیخنا چلانا بہت ہی زیادہ اچھی بات ہوتی، بہت ہی گلا پھاڑنا بہت ہی اچھی بات ہوتا، تو یہ چیز تو گدھے کے اندر بھی موجود ہے، لیکن گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے، اس لیے اپنی آواز میں میانہ روی رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں جو ابھی تراویح کی نماز پڑھے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تراویح کی نماز کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے روزوں کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کے حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔